بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز دوستو، یہ کہانی ایک مسلمان کاریگر اور یہودی سونار کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان یہودی سونار کے پاس اجرت پر ہیرے تراشنے کا کام کرتا تھا۔ وہ اپنے کام میں بہت مہارت رکھتا تھا اور بہت ہی ایماندار آدمی تھا۔ وہ یہودی سونار مسلمان کی کاریگری سے بے تحاشا نفع کماتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہودی مسلمان کاریگر کو بہت کم معاوضہ دیتا تھا کہ مسلمان کاریگر بیچارے کا اس معاوضے سے بمشکل ہی گھر چلتا تھا۔ مسلمان کاریگر نے یہودی سونار کے ساتھ کام کرتے کرتے اپنی عمر گزار دی۔ اس کی بیٹی جوان ہو گئی اور وہ اس کی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے اس تھوڑی سی آمدنی سے اتنا بھی جمع نہ کر سکا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرا سکے۔ لہٰذا وہ مسلمان کاریگر یہودی سونار کے پاس گیا اور اس سے بیٹے کی شادی کے لیے رقم ادھار مانگی، لیکن یہودی سونار نے کروڑ پتی ہونے کے باوجود بھی اس مسلمان کاریگر سے کہا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ کو ادھار دے دوں۔ وہ مسلمان کاریگر مایوس ہو کر اور اپنی قسمت کو کوستا ہوا اپنے گھر آیا۔ وہ جب گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ رقم نہیں ملی تو بیوی ناراض ہو کر اس پر طنز کی تیر برسانے لگی۔ وہ بیچارہ بہت پریشان تھا، ساری رات یہی سوچ رہا تھا کہ اب اپنی بیٹی کی شادی کیسے کراؤں۔ اگلے دن وہ یہودی کی دکان پر نہیں گیا۔ بعد میں یہودی سونار نے جب اسے دکان پر بلایا تو وہ یہودی کی دکان پر چلا گیا، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی۔ اس نے وہ پوٹلی یہودی سونار کے سامنے کھولی تو یہودی سونار کیا دیکھتا ہے کہ اس پوٹلی میں تو ایک چمکدار قیمتی ہیرا ہے۔ ہیرا دیکھ کر وہ مسلمان کاریگر کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا کہ آخر اس کے پاس یہ ہیرا کہاں سے آیا۔ تو مسلمان کاریگر بولنے لگا، مالک، یہ ہیرا ہمارا خاندانی ہیرا ہے، ہم اسے بیچ تو نہیں سکتے کیونکہ اس کے بیچنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں، لہٰذا آپ یہ ہیرا گروی رکھ کر مجھے کچھ رقم دے دیں تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرا سکوں، پھر جب میں آپ کو آپ کی ساری رقم لوٹا دوں تو مجھے یہ ہیرا واپس کر دینا۔ یہودی سونار اس بات پر راضی ہو گیا اور مسلمان کاریگر کو رقم دے دی۔ مسلمان کاریگر نے اس رقم سے اپنی بیٹی کی شادی کر لی اور پھر دن رات ایک کر کے محنت مزدوری کرنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ وہ رقم ادا کرنے لگا۔ جب اس نے یہودی کی ساری رقم واپس لوٹا دی تو وہ یہودی سونار سے کہنے لگا کہ اب مجھے میرا ہیرا واپس دے دے کیونکہ میں نے آپ کی ساری رقم لوٹا دی ہے۔ جب یہودی نے ہیرا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا تو مسلمان کاریگر نے وہ ہیرا یہودی سونار سے لیا اور پانی میں ڈال دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہیرا پانی میں گل کر ختم ہو گیا۔ اس پر مسلمان کاریگر یہودی سونار سے کہنے لگا، مالک، یہ ہیرا نہیں بلکہ مصری کی ڈھلی تھی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے فن کا استعمال کرتے ہوئے ہیرے کی طرح کا روپ دیا تھا اور آپ اس سے دھوکا کھا گئے۔ میں نہایت عاجزی سے آپ سے درخواست کر کے ادھار مانگنے آیا، لیکن آپ نے مجھے انکار کیا، جس کی وجہ سے میں اس طریقے سے آپ سے رقم لینے پر مجبور ہوا، لیکن میں چونکہ ایک مسلمان ہوں اس لیے میں بھاگا نہیں بلکہ دن رات ایک کر کے آپ کو آپ کی ساری رقم لوٹا دی۔ میں پوری ایمانداری اور پورے دل و جان سے آپ کے ساتھ کام کر رہا تھا، لیکن آپ نے میری ذرا سی بھی قدر نہیں کی، لہٰذا میں یہ کام چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ مسلمان کاریگر یہودی سونار کو پریشان چھوڑ کر وہاں سے چل دیا۔ پیارے ناظرین، اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ ضرورت مندوں کی ضروریات کا خیال رکھا جائے اور ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ ایسا کرنے سے ایک تو معاشرے سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور دوسرا یہ کہ معاشرے میں امن و محبت کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔